إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قال اللہ تعالی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تو تدبر ضروری ہے. نقل عن عیسیٰ بن عمر النحوی، عیسیٰ بن عمر نحوی سے نقل کیا گیا، انہ قال، وہ کہتے ہیں اقبلت حتی اقمت عند الحسن، کہ میں حسن کے پاس آیا اور ان کے ہاں قیام کیا. فسمعتہ یقول، تو ان کو کہتے ہوئے سنا، قرأ ھذا القرآن ثلاثۃ رجال، اس قرآن کو 3 طرح کے لوگ پڑھتے ہیں. فرجل قرأہ فاتخذہ بدعۃ، ایک شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو سامان تجارت بنا لیتا ہے. ونقلہ من بلد الی بلد، اور اسے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرتا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہے. ورجل قرأہ فاقام علی حروفہ، اور ایک وہ شخص ہے جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کی قراءت اور حروف پر ہی قائم ہو جاتا ہے، وہیں رک جاتا ہے، بس صرف تجوید ہی سیکھتا رہتا ہے اور سکھاتا رہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا. وضیع حدودہ، اور اس کی حدود کو ضائع کر دیتا، یعنی عمل نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا. یقول، کہتا ہے، انی واللہ لا اسقط من القرآن حرفا، اللہ کی قسم یقیناً میں قرآن کی کوئی ایک قرات بھی ساقط نہیں کروں گا، ساری قرات سے پڑھوں گا. آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید ایک سے زیادہ حرف پر نازل ہوا ہے، یعنی اس کی ایک سے زیادہ قرات ہیں، 7 قرات 10 قرات. تو وہ ساری قرات پڑھنے کی قسم کھاتا ہے کہ میں ساری کی ساری پڑھوں گا، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ان حدود کو ضائع کرے، یعنی عمل کچھ بھی نہ کرے، صرف اس کی ساری توجہ قرات پر ہی ہو، کہتے ہیں کثر اللہ بہم القبور، اللہ ایسے لوگوں سے قبروں کو بھر دے. یہ محاورہ ہے ایک طرح سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ستیہ ناس ہو ان کا. وَأَخْلَى مِنْهُمُ الدُّورَ، اور ان سے گھر خالی ہو جائیں، ایسے لوگ تو نہ ہی ہوں. فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشَدُّ كِبْرًا مِنْ صَاحِبِ السَّرِيرِ عَلَى سَرِيرِهِ، اللہ کی قسم یہ لوگ تخت پہ بیٹھے بادشاہ کی نسبت زیادہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جب معلم بنتے ہیں، استاد بنتے ہیں، تو وہ اپنی مسندوں پر اس سے بھی زیادہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں جس طرح کوئی بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے تکبر کر رہا ہو. وَمِن صَاحِبِ الْمِنبَرِ عَلَى مِنبَرِهِ، اور ممبر پر بیٹھے شخص سے بڑھ کر جو اپنے ممبر پر ہو، یعنی ممبر پہ خطیب ہوتا ہے کوئی، یا کوئی بڑا ہی شخص ہوتا ہے جو لوگوں سے خطاب کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کے اندر اس سے بھی زیادہ تکبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی ماہر قرآن نہیں ہے. لیکن چونکہ سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا، دل پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اس سے بعض اوقات لوگوں کے اندر پاپولیرٹی بھی بڑی آ جاتی، کیونکہ قرآن کو جب خوبصورت قرات سے پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ ایسے لوگوں کے فین ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے تکبر بھر جاتا ہے، اور وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی زیادہ متکبر ہو جاتے ہیں. وَرَجُلٌ قَرَأَهُ فَأَسْهَرَ لَيْلَهُ، اور ایک ایسا شخص بھی اس کو پڑھتا ہے. اب یہ تیسرا ہے، 2 تو گزر گئے. ایک نے تو اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور دوسرے نے تکبر اور تفاخر اور مباحات اور دوسروں پر اپنی دھونس جتانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور تیسرا وہ ہے جس نے اس کو پڑھا، فَأَسْهَرَ لَيْلَهُ، اس نے اپنی رات کو جگایا، یعنی تہجد پڑھتا ہے. وَأَزْمَعَ نَهَارَهُ، اور اپنے دن کو پیاسا رکھا، یا تو روزہ رکھ کے، یا یہ کہ کثرت سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، پڑھانے کی وجہ سے اپنے آپ کو تھکایا. وَمَنَعَ شَهْوَتَهُ، اور اپنی خواہشات کو روکا. فَجَثَوْا فِي بَرَاثِنِهِمْ، تو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں ایسے لوگ اپنے ابایوں میں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے وہ اپنے مخصوص لباس پہنتے ہیں اور علم کی مجلسوں میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ادب کے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں گھٹنے ٹیک کے. وَرَكَضُوا فِي مَحَارِبِهِمْ، اور اپنی عبادت گاہوں میں رکے رہتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فَجَعَلْنَا رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، کشتیاں پانی کی سطح پہ ٹھہر جائیں.
تو رکدو فی محاربہم، یعنی جو ان کے مخصوص جگہ پڑھنے یا پڑھانے کی یا عبادت کی، اس سے ان کو فرصت نہیں، دن رات اسی کام میں مشغول ہے، دنیا کی رونقوں اور زینتوں سے ان کو واسطہ نہیں. بہم ینفی اللہ ان العدو، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ ہم سے دشمنوں کو روک دیتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے. وبہم یسقین اللہ الغیث، انہی کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں بارش دیتا ہے. وہذا الضرب من القراء اعز من الکبریت الاحمر، قراء کی یہ قسم زیادہ معزز ہے سرخ سونے سے بھی، کہ جو قرآن کو واقعی اپنا اول و آخر بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے دنیا کی رونقیں نہیں چاہتے یا پھر دنیا کی شہرت نہیں چاہتے یا دنیا کا مال نہیں چاہتے، جن کی زندگیوں میں قرآن نظر آتا ہے، جو حقیقی معنوں میں حامل قرآن اور خادم قرآن ہے. وَهُنَا الْآجُرِّيُّ يَصِفُهُمْ لَنَا فَيَقُولُ، یہاں آجری ان کا وصف بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں قد عظمت الدنیا فی قلبہ، تحقیق اس کے دل میں دنیا کی عظمت بڑھ گئی. ان فاتہ منہا شیء، یہ پہلی قسم کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر اس سے کوئی چیز فوت ہو جائے اس میں سے، لا یحل لہ اخذہ، جو اس کے لیے لینی حلال ہی نہیں، حزن علی فوتہ، تو وہ اس کی محرومی پر غمگین ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسا قرآن پڑھنے والا جس کے دل میں دنیا کی عظمت ہے، دنیا کی محبت گھری ہوئی ہے، اس کی اندرونی کیفیت کا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر قرآن سنا کے پڑھا کے اس کو دنیا کی کوئی چیز اس کے بدلے میں نہیں ملی، چھوٹ گئی، تو وہ اس پہ بڑا غمگین ہوتا ہے. مجھے تو پوچھا ہی نہیں انہوں نے، میری تو کوئی قدر ہی نہیں کی، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، مجھے کیا ملا، میں نے اپنا اتنا وقت ان کو دیا، میرا تو حق ہی نہیں انہوں نے ادا کیا. گلے شکوے، باتیں، دکھ، غم، اپسٹ ہونا. یاد رکھیے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بعض اوقات جیسے آپ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ پڑھاتے ہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، نہ سن کے دیتے ہیں، نہ سمجھ کے دیتے ہیں، نہ پڑھ کے دیتے ہیں، تو آپ سوچنے لگتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، چھوڑو اس کام کو، کچھ اور کرو، یا اس کے علاوہ کوئی اور مشکل پیش آ جاتی اس کام میں، اس راستے میں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی ذلیل لوگ تھوڑی ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے، ہم عزت والے لوگ ہیں. اگر یہاں برانچ میں آ کے ہماری عزت نہیں ہوگی تو ہم نہیں آئیں گے. انہوں نے قرآن پڑھا کر کیا چاہا؟ عزت چاہی، قدر چاہی، محبت چاہی، چاہے وہ دنیا کا مال نہیں بھی چاہتے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں فری پڑھاتے ہیں، فری کام کرتے ہیں، والنٹیئرز ہوتے ہیں، لیکن اس قدر احسان جتاتے ہیں، اس قدر احسان کہ ان کے آگے بس جھکے ہی رہو، ان کو کچھ نہ کہو، چاہے وقت میں آئیں یا نہ آئیں، کچھ کریں یا نہ کریں. ایسے لوگ بھی قرآن کی کیا خدمت کریں گے؟ اس سے کیا برکت ہوگی جب نیت ہی درست نہیں؟ اگر نیت صرف اپنی ہی قدر و قیمت بنانا ہے تو پھر تو فائدہ نہیں. نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو، نہ سمجھ بھی ہے اسٹوڈنٹس، نہ سمجھ بھی ہے ساتھی، تو بھی اسی قرآن کے ذریعے ان کی تربیت کرنی، اس کی برکت سے یہ مسائل حل ہوں گے. یہ اس طرح کی جو آزمائشیں آتی ہیں نا، وہ صرف ہمارا اخلاص پرکھنے کے لیے آتی ہیں. بعض اوقات آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ جان کپاتے ہیں، ان کے لیے گھر میں جا کے بھی آپ یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی اٹھ کے آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، محاذ آرائی قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کا اخلاق کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے سچے، آپ کا اصل مقصد کیا ہے. آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ بھی تو کوئی بات نہیں نا کہ مومن اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ذلیل کروائے اور لوگوں کے آگے ڈال دے کہ جو مرضی کرے. ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف باتیں ہیں. اگر آپ قرآن کے ساتھ سچے ہیں تو اس پر تو یقین کر لیجئے کہ اگر آپ قرآن کو عزت اور مقام اور قدر اور ویلیو اور بلندی دینے والے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو نہ دے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، آزمائش ضرور آئے گی، بہت سی چیزیں آئیں گی راستے میں، لیکن اگر آپ سچے ہیں تو آپ قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. وہ لگے رہیں گے آپ کہ مجھے اور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، میں جس مقصد کے لیے آتی ہوں اگر وہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو بس کافی ہے. اور اللہ انہی کی زبان سے اقرار کروائے گا کہ جو کچھ آپ ان کے ساتھ احسان کرتے رہے وہ ان کی زندگی میں بڑے فائدے کا تھا. پرسنلی مجھے کئی ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوئے جنہوں نے آ کے باقاعدہ مجھ سے معافی مانگی کہ ہم نے آپ کی قدر نہ کی اور آپ کے خلاف بہت سی غیبت بھی کی ہوئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ کو برا بھلا بھی کہا ہوا.
میں نے کہا نہ مجھے پتا ہے نہ میرے دل میں کچھ ہے، وہ معافی ہی معافی ہے. کیونکہ میں ہمیشہ جب میں عمرے پہ جاتی ہوں حج پہ تو میں یہ کہتی ہوں یا اللہ جس کسی نے میرے خلاف کچھ بھی کیا میں نے ان سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے. کیونکہ ہم تو اپنی جان کے لیے معاف کر رہے ہیں نا، کسی پہ معاف کرنے کا بھی احسان نہیں ہے. تو اپنی جان کے لیے اگر ہماری معافی ہو جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کیا کرنا لوگوں کا بغض دل میں پال کے یا لوگوں کی زیادتیوں کو یاد رکھ کے؟ کیا کرنا؟ کیا حاصل؟ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے دل میں ذخیرہ کرنے کے لیے. معاف کیا اور دل سے نکالا سب کو. کیونکہ اللہ نے جو نعمت دی ہوئی ہے، اگر اس کو دل میں رکھنا ہے، قرآن کو دل میں لانا ہے، تو پھر گندگیوں سے تو صاف کرنا ہوگا نا. جو کوئی کچھ کرتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے. رب چاہے انہیں معاف کر دے، رب چاہے انہیں ہدایت دے دے، کچھ بھی ہو، ہمیں اپنے مقصد پہ فوکس رہنا چاہیے. اور یہ بھی اس قرآن کی تعظیم میں سے، یعنی ان چیزوں میں بھی مشغول ہونے میں وقت لگتا ہے. اس کو جواب دے، اس کو جواب دے، اس کا غم کھا، اس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. کیونکہ یہ وقت بھی میں چاہتی ہوں کہ اسی کتاب کو دیا جائے، اسی دین کے کام کو دیا جائے. کیوں وقت ضائع کرے فضول چیزوں میں؟ کیونکہ شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل میں پڑھ کے اصل سے ہٹ جائے، اصل کام چھوڑ دیں اور یہ دیکھنے لگ جائے لوگ ہمارے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں. جو مرضی کرے، ہم اچھے ہوں گے تو اللہ ان کو بھی اچھا کر دے گا ہمارے لیے، اور نہیں اگر اچھے تو ان کا اخلاق ان کے ساتھ دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. تو یہ ساری کوششیں جو ہوتی ہیں یہ اصل مقصد سے ہٹانے والی ہوتی ہیں. تو جس کو قرآن سے محبت ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے پھر قرآن سے نہیں ہٹے گا، وہ اپنے کام کو نہیں چھوڑے گا. آگے چل، لا يتأدب بأدب القرآن، وہ قرآن کے ساتھ ادب آداب نہیں اپناتا، یعنی قرآن سے ادب نہیں سیکھتا. ولا يزجر نفسه عن الوعد والوعید، اور وہ اپنے نفس کو ڈانٹتا نہیں وعد اور وعید سے، جنت کا وعدہ اور جہنم کی وعید. ٹھیک ہے. لاہن، بے خبر ہے، غافل، غافل ہے، اما یتلو، اس سے جو وہ پڑھتا ہے. کیا پڑھ رہا ہے خبر ہی نہیں اس کو. او یتلا علیہ، یا اس پر تلاوت کی جاتی ہے. ہمتہ حفظ الحروف، اس کی ہمت، اس کا مقصد حروف کا حفظ کرنا ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ اور صرف اچھے خوبصورت ادائیگی میں تلاوت کرنا آ جائے. ان اخطأ فی حرف ساءہ ذالک، اگر اس کا کوئی ایک حرف بھی اس سے غلط ادا ہوا تو اس کو برا لگتا ہے کہ اوہو میں نے فلاں مخرج ٹھیک ادا نہیں کیا. اس لیے نہیں کہ وہ اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے کلام میں غلطی کر دی. لئلا ینقص جاہہ عند المخلوقین، اس لیے اس کو برا لگتا ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے مخلوق کے ہاں اس کا درجہ کم ہو جائے گا، اس کی عزت وجاہت کم ہو جائے گی. یعنی پڑھاتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر اس سے کوئی لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے غلطی ہو جائے تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کے کلام کے حق میں کمی کی ہے، یہ ہوتا ہے کہ اس سے میری عزت میں کمی آ گئی ہے. یہ غم کھاتا ہے اس کو. کیا ایسا ہی نہیں؟ خاص طور پر جیسے قرات کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے بیچ میں وہ مقابلے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ایگزام وغیرہ میں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے تو اس کو غم یہ نہیں ہوتا کہ مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا ابھی تک. کیا غم ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. فَتَنْقُصَ رُتْبَتُهُ عِنْدَهُمْ، تو کم ہو جاتا ہے اس کا رتبہ اس کے ہاں. فَتَرَاهُ مَحْزُونًا مَغْمُومًا بِذَلِكَ، تو تم دیکھو گے کہ وہ اس پر غمگین ہے، مغموم ہے. وَمَا قَدْ ضَيَّعَهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الْقُرْآنُ أَوْ نَهَى عَنْهُ غَيْرُ مُقْتَرِفٍ بِهِ، اور جو اس نے ضائع کر دیا، ضَيَّعَهُ کیا، فی ما بینہ و بین اللہ، جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. مما امر بہ القرآن، جس کا قرآن نے حکم دیا. جو آیت وہ پڑھ رہا تھا اس میں جو حکم دیا وہ ضائع کر دیا. او نہا عنہ، یا جس چیز سے روکا تھا اس سے رکا نہیں. غیر مقترف بہ، اس کی تو اس کو پرواہ ہی نہیں. مقترف ہوتا ہے اٹینٹو، یعنی اس کی طرف تو اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی. اخلاقہ فی کثیر من امورہ اخلاق الجہال، استغفر اللہ، بہت سے امور میں اس کا اخلاق جاہلوں والا اخلاق ہوتا ہے، جاہلوں جیسا اخلاق. الذین لا یعلمون، جن کو کوئی علم نہیں ہوتا، یعنی اس کے بھی ہوچے ہتھ کنڈے اور طریقے
کہ جو جاہلوں کے ہوتے ہیں وہی اس کے اندر ہوتے ہیں. لا یأخذ نفسه بالعمل بما اوجب علیہ القرآن، اپنے نفس کو آمادہ نہیں کرتا عمل پر جو بھی قرآن نے اس پر واجب کیا ہے. اذا درس القرآن، جب وہ قرآن پڑھتا ہے، او درسہ علیہ، یا اس کو کوئی پڑھ کے سناتا ہے، یعنی یہ کسی کو پڑھ کے سناتا ہے، درس دیتا ہے یا کوئی اس کو سکھاتا ہے. او درسہ علیہ غیرہ، ہمتہ متی یقطع، تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کب ختم ہوگا، کلاس کب ختم ہوگی. 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، اللہ ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، ابھی اتنا رہتا ہے، ابھی کتنا پڑھا. یعنی اس کی نگاہ گھڑی پر ہی ہوتی ہے کہ کب یہ ٹائم پاس ہوگا، کب میری جان چھوٹے گی، کب میں یہاں سے بھاگوں گا، چھٹی کب ہوگی. اور ابھی بات ختم نہیں ہوتی کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. آخری ابھی ٹائم رہتا ہے کہ چیزیں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیس ہمتہ متی یفہم، اس کی فکر یہ نہیں ہوتی کہ وہ کب سمجھے گا، اس کو کیا سمجھ آیا اور کیا نہیں آیا، اور جو نہیں آیا وہ کب سمجھ آئے گا. لا یتفکر عند التلاوۃ بضروب امثال القرآن، تلاوت کے وقت وہ قرآن کی مثالوں میں غور و فکر نہیں کرتا. ولا یقف عند الوعد والوعید، اور جنت کے وعدے اور جہنم کی وعید پر بھی نہیں ٹھہرتا، بس ایسے ہی پڑھتا چلا جاتا ہے. یأخذ نفسہ برضا المخلوقین، اپنے نفس کو مخلوق کی رضا پر آمادہ کرتا ہے. ولا یبالی بسخط رب العالمین، اور رب العالمین کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا. یحب ان یعرف بکثرت الدرس، وہ پسند کرتا ہے کہ پہچانا جائے بہت زیادہ پڑھنے کے ساتھ، یعنی لوگ کہ واہ کتنا پڑھتا ہے. اس کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ یہ تو دن رات پڑھتا ہے، یا کتنی اچھی قرات کرتا ہے، یا کتنی سمجھ ہے اس کو، کتنے اچھے مارکس لیتا ہے. بس یہ اس کو پسند ہے. وَيُظْهِرُ خَتْمَهُ لِلْقُرْآنِ لِيَحْظَى عِنْدَهُمْ، اور وہ ظاہر کرتا ہے اپنے قرآن کے ختم ہونے کا، تکمیل ہو گئی، ختم ہو گیا، ختم قرآن ہو گیا، اور اس کا اتنا زیادہ اہتمام، لِيَحْظَى عِنْدَهُمْ، تاکہ ان کے پاس سے کچھ حصہ حاصل کر سکے، واہ واہ کا یا تعریف کا یا تحفے تحائف کا یا اور ایسی چیزوں کا. ایک بچی نے قرآن شروع کیا، تو میں آئی پچھلے دنوں جب کینیڈا سے آئی، ابھی شاید اس کے 10-11 پارے ہوئے کچھ اس طرح. کہنے لگی کہ آپ کب تک یہاں ہیں؟ میں نے کہا ابھی تو نہیں پتا. تو کہنے لگی آپ نے میری تکمیل پر لازمی یہاں ہونا ہے. میں نے کہا اللہ اکبر، اس پڑھنے سے زیادہ اہم ہے تکمیل. ابھی آدھا بھی نہیں ہوا قرآن اور فکر کی جا رہی ہے تکمیل کی. پھر جہاں کہیں تکمیل ہوتی ہے، آپ ہماری تکمیل پہ تو ہر صورت حاضر ہوں، اس کے بغیر تو شاید وہ کام ہی نہیں ہوگا. یا پھر کوئی میسج تو ضرور ریکارڈ کر کے بھیج دیں تاکہ ہماری تکمیل ہو جائے. یعنی قرآن کا تو ہر دن ہی جتنا آپ نے پڑھ لیا اتنی تکمیل ہو گئی. ہر دن ہی اہم ہے، ہر حکم ہی اہم ہے. صرف اسی دن ساری خوشی کیوں مناتے ہیں جس دن ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی خوش تو اس پر ہونا چاہیے جتنا جتنا سیکھتے جائیں دل خوشی سے بھرتا جائے کہ الحمدللہ یہ آ گیا ہے، یہ سمجھ آ گیا ہے، اتنا میں نے یاد کر لیا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیا ہے، یہ چیز تو مجھے نہیں پتہ چلی. یعنی ہر روز خوشی کا دن ہے. قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہر روز خوشی کا دن ہونا چاہیے. وہ تو دلوں کی بہار ہے. صرف ایک دن کو کیوں مخصوص کر لیا اور ساری امپورٹنس اسی دن کی کیوں کہ اس دن کام ختم ہو گیا؟ بس اس بات کی خوشی. قد فتنہ حسن ثناء من جہلہ، لا حول ولا قوة، استغفر اللہ. اس کو فطرے میں ڈال رکھا ہے تعریف کی خوبصورتی نے. من جہلہ، جو اس سے جاہل ہے. یفرح بمدح الباطل، باطل تعریف سے خوش ہوتا ہے. وآمالہ آمال اہل الجہل، حالانکہ اس کے اعمال جاہلوں والے اعمال ہوتے ہیں، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یتبع ہواہ، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. فیما تحب نفسہ، جو اس کا نفس پسند کرتا ہے. غیر متصفح لما ذکرہ القرآن عنہ، وہ اس میں غور نہیں کرتا جو قرآن نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے. یعنی قرآن پڑھ کر یا پڑھا کر بھی اس کو سب سے زیادہ دلچسپی جس چیز سے ہوتی وہ کیا ہے؟ لوگوں کی تعریف سے، کہ لوگ میری کتنی تعریف کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو نہ قرآن سمجھتے ہیں یا پھر اس کے حال کو بھی نہیں جانتے کہ یہ پڑھنے والے کی کرتوت کیا ہے، تو اس باطل تعریف پہ خوش ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ.
یعنی لوگوں کی اچھی تعریف اس کو فتنے میں ڈال دیتی ہے، مغرور بنا دیتی ہے، جو اس کے اصل حال سے واقف ہی نہیں ہے. اور باطل مدح اس پر بہت خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے. فرح کا معنی ایک اترانا بھی ہوتا ہے. وَآمَالُهُ آمال اہل الجہل، حالانکہ عمل میں زیرو، بالکل جاہلوں جیسے طور طریقے، کوئی ادب تمیز کچھ نہیں سیکھی، سارا کچھ پڑھ کے بھی، اور سارا کچھ پڑھ کے بھی پیروی قرآن کی نہیں، اپنی خواہشات کی ہے، اور اس چیز کے اوپر غور ہی نہیں جو قرآن نے کہا، جس کا ذکر قرآن نے کیا. فَاللَّهَ نَسْأَلُ أَن يَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، بس اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، قرآن کریم کو. وَنُورَ صُدُورِنَا، اور ہمارے سینوں کا نور. وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا، اور ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ. وَذَهَابَ هُمُومِنَا، اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ. آمین. فَعَنْ عبد اللہ قال، عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، کسی کو بھی کوئی غم ہم پہنچے کسی بھی قسم کا، فقال اللہم انی عبدک، پھر وہ کہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، میری ذات پہ تیرا ہی حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل والا ہے، انصاف والا ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے خود رکھا، یعنی اپنا نام رکھا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھا دیا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں اسے اتارا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا. ان ساری چیزوں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے ہم پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. الا اذهب اللہ ہمہ، مگر یہ کہ اللہ اس کا ہم دور کر دے گا، وحزنہ، اور اس کا غم، وابدلہ مکانہ فرحا، اور بدل دے گا اس کے اس حال کی بجائے خوشی کو، یعنی اس کی حالت خوشی میں بدل جائے گی، غم والی حالت. قال، کہتے ہیں، فقیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول، الا نتعلمھا، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں، اس کو یاد نہ کر لیں؟ فقال بلا، فرمائے کیوں نہیں، ینبغی لمن سمعھا ان یتعلمھا، جو بھی اسے سنے اسے چاہیے کہ اسے یاد کر لے، اسے سیکھ لے. اس دعا کے سننے والے کو اس کو سیکھ لینا چاہیے، اور رنج و غم کے موقع پر پڑھتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ رنج و غم دور کر دیں گے. فَكَمَا أَنَّ الرَّبِيعَ سَبَبُ ظُهُورِ آثَارِ رحمت اللہ تعالی، جس طرح بہار کا موسم سبب ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے آثار کے ظاہر ہونے کا، وَإِحْيَاءِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کے زندہ ہونے کا اس کی موت کے بعد، كَذَلِكَ الْقُرْآنُ سَبَبُ ظُهُورِ تَأْثِيرِ لُطْفِ اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْمَعَارِفِ، اسی طرح قرآن ایمان اور معارف علوم میں اللہ کی مہربانی کی تاثیر کے ظاہر ہونے کا سبب ہے. تاثیر لطف اللہ، اللہ کی مہربانی کی تاثیر کے ظاہر ہونے کا سبب ہے. وزوال ظلمات الکفر والجہل والحرم، کفر، جہالت اور بڑھاپے کے اندھیرے دور کرنے کا ذریعہ. سبحان اللہ. یعنی جو خواتین یا جو حضرات اپنے بڑھاپے میں قرآن کو تھامے رکھتے ہیں وہ ارذل العمر سے بھی بچتے ہیں، دیوانے ہونے سے بچتے ہیں، ڈپریشن سے بچتے ہیں، طرح طرح کے فکر فاقہ جو اولاد اور اولادوں کی اولاد کی اولاد کے بارے میں غم کرتے رہتے ہیں ان سے بھی بچ جاتے ہیں. وہ ایک اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں اور خوشحال اور خوشی کے ساتھ ان کا وقت گزرتا ہے. تو ہر کسی کے غم، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے یہ قرآن، اگر کوئی اس کی قدر کرے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
الصالحات